قرآن کو یا کسی اور کتاب کو قائم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے پڑھ لو، اسے حفظ کر لو، اسے اپنے اندر جذب کر لو، لیکن ظاہری طور پر اسے ظاہر نہ کرو۔ قرآن کو قائم کرنا یا کسی بھی اور کتاب کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ نے قرآن پاک پڑھ لی، 1 مرتبہ پڑھی، 10 مرتبہ پڑھی، 100 مرتبہ پڑھی، لیکن آپ کی زندگی پر ابھی تک کوئی تن کے برابر بھی عمل نہیں ظاہر ہوا۔ یہ کیسا قرآن کو قائم کرنا ہوا؟ قرآن کو سینے سے کیسا لگانا ہوا کہ ابھی تک قرآن میں جو احکام ہے وہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے؟ تو ایسے قرآن کو سینے سے لگانے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے نماز، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا دھیان ادھر ادھر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو اپنی نمازوں سے غافل رہے، قیامت کے دن ان کی نمازیں ان کے منہ پر دے ماری جائیں۔ تو آپ کا قرآن کو قائم کرنا بھی اسی طریقے سے آپ کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ قرآن کو قائم کرنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس میں جو احکام ہیں، جو شریعت خداوندی ہے، وہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں قائم ہو۔ خلافت کا دور چلے، وہ خلافت جس میں ایک بوڑھی عورت خلیفہ وقت کو ٹوک سکے، وہ خلافت جس میں خلیفہ وقت اونٹ کی رسی پکڑ کر آگے چل رہا ہو اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہو۔ ایسی خلافت کی اس پاکستان کو ضرورت ہے۔ اگر یہ خلافت پاکستان میں آ گئی تو انشاءاللہ پوری دنیا میں بھی یہ خلافت چلے گی۔ اور اسی خلافت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ آخر میں ایک دور آئے گا جس میں اسی طریقے سے خلافت چلے گی جس طریقے سے کہ میرے دور میں چلی تھی۔ تو آخر میں دور آنا ہے، خلافت کا دور آنا ہے۔ یہودی ہو، کوئی بھی دشمن اسلام ہو، جتنی کوشش کر لے، لیکن حضور نے فرمایا ہے جو صادق الامین ہے، سچوں میں سے سب سے سچے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ دور آ کر رہے گا جب خلافت قائم ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے بھی یہ کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نائب بنا رہا ہوں، احکام میرے ہوں گے لیکن چلانے والا یہ ہوگا۔ اللہ نے ہمیں یہاں پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو قرآن کو قائم کرنا گویا کہ خلافت کو قائم کرنا ہے۔ قرآن میں جتنا احکام، قرآن میں جتنی ہدایت، ان پر خود بھی عمل کرنا اور اوروں کو بھی بتانا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خود بھی حق پر رہو، اوروں کو بھی تلقین کرو، خود بھی صبر پر رہو لیکن اوروں کو بھی تلقین کرو۔